شمیم نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ گزشتہ روز کراچی کے علاقے گھاس منڈی میں رمی کلب کے دھماکے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 18 ہو گئی ہے۔ متعدد افراد اس واقعے میں زخمی ہوئے تھے اور رات کو یہ واقعہ پیش آیا تھا اور بتایا گیا تھا کہ جوئے کا یہ ایک اڈہ تھا جہاں پر مختلف جو اس حوالے سے تحقیقات سامنے آئی ہیں۔ ابتدائی طور پر اس میں کراچی پولیس کا کہنا ہے کہ دھماکہ 2 کلو وزنی ٹائم ڈیوائس بم کے ذریعے کیا گیا تھا جو رمی کلب کی ایک بڑی میز کے نیچے رکھا گیا تھا۔ حکومت سندھ اور کراچی پولیس اب تک کی تحقیقات میں کس نتیجے پر پہنچی ہے اور کتنی پیش رفت ہوئی ہے، ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے وزیر اطلاعات سندھ جناب شرجیل میمن نے۔ بہت شکریہ شرجیل صاحب، آپ فرمائیے گا کہ جو تحقیقات ہو رہی ہیں اس میں کس حد تک پیش رفت ہوئی ہے اور کن کن اینگلز کو مد نظر رکھ کر یہ تحقیقات اب کی جا رہی ہیں؟ السلام علیکم جاوید صاحب، ایشو یہ ہے کہ کل افسوسناک واقعہ ہوا ہے تو اس کے بعد جو وزیر اعلیٰ سندھ نے فوری طور پر انکوائری کمیٹی بنا دی اور انکوائری کنڈکٹ کی ہے، اور اس کے لیے جو کمیٹی ہے وہ سی سی پی او کی نگرانی میں کام کر رہی ہے، اور انہوں نے جو فرسٹ انیشل جو چیزیں سمجھ میں آ سکی ہیں اس میں یہ کہ یہ کوئی ٹائم ڈیوائس تھی جو کہ کسی ٹیبل کے نیچے، جہاں رمی کلب تھا اس کی ٹیبل کے نیچے وہ پڑی تھی، اور اس کا جب وہ بلاسٹ ہوا ہے تو اس سے جو ہے اس کے زمین کے نیچے بھی ایک 1.5 فٹ سے 2 فٹ تک کا ہول پڑ گیا ہے، اور پھر اس میں جو بال بیرنگز تھے اور جو دوسرے مٹیریل تھے اس سے جو ہے زیادہ نقصان ہوا ہے، جس میں اراؤنڈ 18 جو لوگ ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں اور 30 زخمی تھے۔ اور اس کے جو ڈیوائس ہے اس کا یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی شخص آیا تھا، وہ وہاں پہ رمی کھیل کر وہ بیگ جو ہے وہ چھوڑ کے گیا تھا کسی ٹیبل کے نیچے، جو عینی شاہدین کے بیانات ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اس میں شرجیل صاحب ظاہر ہے کہ اب جو اہم سوالات ہیں وہ یہ ہیں کہ کراچی ملک کا سب سے بڑا شہر ہے، پاکستان کی معیشت کا ہب ہے، یہاں پر لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال ہوتی ہے اس سے پورا ملک متاثر ہوتا ہے، نہ صرف کراچی بلکہ پورا ملک متاثر ہوتا ہے۔ اب اس طرح کے جو ظاہر اڈے ہیں یا جو کلبز ہیں، ظاہر ہے کہ پولیس کی ان پہ نظریں ہوتی ہیں، کچھ اس حوالے سے بھی آپ کی کوئی حکمت عملی ہے کہ اس طرح کے اڈوں کو یا اس طرح کے جو کلبز ہیں ان کو بھی بند کیا جائے اور اس پر بھی ایک کریک ڈاؤن کیا جائے؟ بالکل، لاسٹ ایئر سپٹمبر میں اس جوا کا جو یہ جگہ تھی، اڈا جسے کہتے ہیں، اس پہ پولیس نے ریڈ کیا تھا، لوگوں کو گرفتار بھی کیا تھا۔ اس کے بعد یہ لوگ جو ہے ان کے پاس لائسنس بھی تھا اور یہ پھر ہائی کورٹ میں چلے گئے اور ہائی کورٹ نے ان کو اسٹے دیا تھا، جس پہ کی بنیاد پہ یہ لوگ کام کر رہے تھے اپنا۔ تو اس کے علاوہ جو بکیز یا اور اس طرح کی کمپلینٹس آتی ہیں تو پولیس اور جو دوسرے ادارے ہیں وہ فوری طور پر کارروائی کرتے ہیں۔ اب کیونکہ کراچی کی آبادی کروڑوں میں ہے اور یہاں پہ یہ جس جگہ پہ بلاسٹ ہوا ہے یا جس جگہ پہ یہ رمی کلب چل رہا تھا یہ بھی 150 گز کی ایک چھوٹے سے پلاٹ پہ بنا ہوا تھا، تو اس طرح گلی کوچوں میں مختلف جگہوں پہ یہ وقتاً فوقتاً یہ لوگ چیزیں بناتے ہیں، پھر جب پولیس ریڈ کرتی ہے تو پھر یہ وائنڈ اپ ہو جاتا ہے ان کا سلسلہ، پھر یہ 1-2 مہینے کے بعد پھر مختلف جگہوں پہ بناتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں تو ہیں، ہیومنلی اتنا اس کو کنٹرول کرنا پاسبل نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی یہ ذمہ داری ہے جس کو حکومت دیکھ رہی ہے، اور اسی رمی کلب پہ سپٹمبر میں جو ہے وہ ریڈ کیا گیا تھا اور اس کے بعد یہ بند کیا گیا تھا۔ لیکن یقینی طور پر جو سندھ حکومت ہے وہ اس حوالے سے کوئی حکمت عملی تو بنا ہی رہی ہوگی۔ نہیں، حکمت عملی یہ ہے کہ ان چیزوں پہ پابندی ہے، اور ہم لوگ تو سندھ گورنمنٹ خاص طور پہ محکمہ داخلہ جو ہے وہ بالکل کلوز واچ رکھ کے اس پہ رکھا ہوا ہے اس میں، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ کس طرح ان چیزوں کو بند کیا جائے۔ لیکن اب کچھ لوگ جو ہے پھر وہ کورٹس کا سہارا لے کر پھر اس کا شیلٹر لیتے ہیں، پھر جس کی وجہ سے اس کو رمی کلب کو بھی ملا ہوا تھا کورٹ کی طرف سے، تو یہ پرابلمز تھوڑے بہت ہیں۔ بالکل اچھا، لیکن امن و امان کے حوالے سے شرجیل صاحب یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ اگر اس طرح کے جو واقعات ہوئے خصوصی طور پر دہشت گردی کے اور لا اینڈ آرڈر کا بھی مسئلہ ہے، تو حکومت ان چیزوں کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے؟ کیونکہ بہرحال ان اڈوں کو بھی جائز نہیں قرار دیا جا سکتا، اور دہشت گردی میں جو ملوث ہیں لوگ انہیں بھی اس طرح سے نہیں چھوڑا جا سکتا۔
देखिए, इसमें हुकूमत ने मेरे ख्याल से जितने काम किए हैं उसमें हमें हुकूमत को क्रेडिट देना चाहिए, स्पेशली तौर पर होम डिपार्टमेंट और स्पेशली तौर पर डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा साहब, वजीर दाखिला सिंध। क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि काफी अरसे से ये हमारी गवर्नमेंट में ये इशू नहीं है, ये काफी अरसे से कराची के हालात जो है उसमें टारगेट किलिंग, बत्ताखोरी और मुख्तलिफ चीजें जो हैं वो कराची में चल रही थी। और इससे पहले कभी भी इतने बड़े हाई प्रोफाइल टारगेट किलर्स को गिरफ्तार वगैरह भी नहीं किया गया था। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम जिसमें हमने हाई प्रोफाइल टारगेट किलर्स को गिरफ्तार किया और जितने भी हाई प्रोफाइल केसेस हैं उनको भी डिटेक्ट किया। अब इसमें अकेली सिंध पुलिस नहीं है, मैं अगर दूसरी एजेंसीज को क्रेडिट ना दूं तो वो भी ज्यादती हो जाएगी। इसमें ISI, MI और जितनी भी रिलेटेड एजेंसीज हैं, रेंजर्स का खुसूसी तौर पर मैं जिक्र करूंगा। सिंध पुलिस ने जिस बहादुरी से उन सारे नेटवर्क्स को पकड़ा है और उन टारगेट किलर्स को जो कि अमन अमान का मसला पैदा कर रहे हैं, लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और बेगुनाह लोगों को जिस तरह वो मारा जा रहा है या पॉलिटिकल स्कोरिंग की जा रही है, तो इन सारी चीजों के लिए ही सिंध पुलिस ने जो है बहुत अच्छी एफिशिएंसी से काम किया है और उसी की वजह से इस वक्त सैकड़ों की तादाद में टारगेट किलर्स जो हैं वो कानून की तहवील में हैं। अब सारी चीजें आ जाती हैं प्रोसिक्यूशन की कि अब इनको बड़े कॉन्शियसली इन चीजों को देखा जाएगा, क्योंकि आपकी बात मैं बिल्कुल सेकंड करता हूं कि एक इकोनॉमिक हब है मुल्क का कराची, तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे अमन अमान बेहतर करना पड़ेगा ताकि जो इन्वेस्टर है वो भी आए तो वो भी पुरसुकून तरीके से अपनी एक्टिविटी जारी कर सके। अब इस तरह के एलिमेंट जो कि नहीं चाहते कि मुल्क में खुशहाली हो, जो कि नहीं चाहते कि हुकूमतें जो मुस्तहकम हो, तो वो अपने एजेंडाज पे वो लोग काम कर रहे होते हैं और उसी एजेंडा की वजह से वो लोग जो है वो डिस्टर्ब करते हैं और बेगुनाह लोगों को तंग भी करते हैं। तो इस पे सिंध पुलिस काम कर रही है, क्योंकि इतने पुराने अरसे से ये लोग हैं तो इतना जल्दी इनका रैकेट जो है वो अभी तक खत्म नहीं किया जा सकता और ना ही हम ये कहेंगे कि ये अब 100% खत्म हो चुके हैं। लेकिन इनके जो बड़े बड़े नामी गिरामी टारगेट किलर्स थे वो गिरफ्तार हुए हैं और मैंने ये पहले भी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे ये बात कही है कि अगर अब ये जितने भी टारगेट किलर्स हैं ये इनको कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए, सजाएं होंगी, तो आइंदा आने वाले इनके ग्रुप्स या इनकी नस्लें जो हैं वो भी इस तरह के कामों के लिए सोच भी नहीं सकती। लेकिन अगर ये लोग बाइज्जत बरी हो गए या किसी और तरीके से ये लोग बाहर निकल गए तो फिर जो दूसरे इस तरह के एलिमेंट्स हैं वो भी इनकरेज होंगे मजीद। बहुत बहुत शुक्रिया। शर्जील मेमन वज़ीर इत्तलात सिंध हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और उनका कहना था कि इंतहाई ज़रूरी है कि कराची में अमन व अमान कायम किया जाए, क्योंकि इन्वेस्टर आएगा, सरमायाकारी करेगा, उससे मुल्क की बेहतरी होगी। उनका ये भी कहना था कि कई अहम टारगेट किलर्स हुकूमत सिंध ने गिरफ्तार किए हैं और हर जगह प्रोसिक्यूशन का मसला आ जाता है। अगर तो ये टारगेट किलर फिर रिहा हो जाते हैं तो एक बार फिर इनकी हौसला अफजाई होगी। वक्त वो चाहता है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हमारे इस प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा।